کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں۔ آج خاص جھولیاں پھیلانے کی رات ہے، آج خاص نعمتوں کو لوٹنے کی رات ہے، آج مانگنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو اب اپنے ذہن کو ان تمام معاملات سے فارغ کیجئے اور بس آئیے مل کر کچھ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی وہ پیاری سی فضیلت سنتے ہیں۔ ہم جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنتے ہیں نا تو ایمان تو تازہ ہوتا ہے، مگر ایک عجیب سی دل میں حسرت بھی طاری ہوتی ہے کہ وہ منظر کیسا ہوتا ہوگا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ ایک شاعر خوبصورت بات لکھتے ہیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہم نے تو نہیں دیکھا نا مگر پھر بھی فدا ہے، سارا عالم فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے تمنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری بھی ملاقات ہونی ہے، بڑی تمنا ہے کہ کبھی تو پیارے آقا اپنے اس غلام پر بھی کرم فرمائیں گے، ہمیں بھی اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ اور آج میں نے کہا نا، آج مانگنے کی رات ہے، آج عیدی ملنے کی رات ہے، بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، آج مانگنا ہے اپنے آقا سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں، اپنی ولادت کے صدقے میں آج ہمیں اپنی دید کی عیدی عطا فرما دیجئے۔ ماں بانٹا ہے دو جہاں میں، تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں، تو نے ضیا کا باڑا، تو نے ضیا کا باڑا، دے دے ہمارا حصہ، دے ہمارا حصہ، صبح شب بنا۔ اب میں نے درود پاک کی فضیلت عرض کرنی ہے نا، کون کون چاہتا ہے نبی پاک سے ملاقات کرنا ہے؟ آج میں آپ کو وہ فارمولہ، وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، ہماری کیا حیثیت ہے، آقا خود فرماتے ہیں کہ جو اس پر عمل کر لے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آج دنیا کی کسی مشہور شخصیت کو بندہ دیکھتا ہے تو ملاقات کا جی چاہتا ہے، قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سے مصافحہ فرمائیں گے؟ اچھا، آقا جس سے مصافحہ کر لیں گے اس کا بننا کیا ہے ذرا سوچئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار پیارے آقا تشریف لائے، ایک رومال سے اپنے مبارک ہاتھوں کو ٹچ کیا، برکتیں دیں اس رومال کو۔ حضرت انس کا معمول یہ تھا کہ جب اس رومال پر کچھ میل لگ جاتا اسے دھوتے نہیں تھے، ہم تو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی، آپ اس رومال کو آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، آگ میل کو جلا دیتی تھی، رومال ویسے ہی باہر آ جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے ٹچ کیا ہے اس رومال کو، اس کپڑے کو آگ جلاتی ہی نہیں ہے، میل تو جل جاتا ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جس رومال کو میرے آقا ٹچ کر دیں اس سے دنیا کی آگ نہ جلائے، جس امتی سے قیامت کے دن مصافحہ کر لیں جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں، مصافحہ، ملاقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس کی ہونی ہے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. ذرا غور کرے کام کتنا چھوٹا ہے. 50 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے مگر انعام کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بہت خوبصورت حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. آگے فرمایا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. فرمایا من صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا. جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا. ہو سکتا ہے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں بڑا جلدی حساب لگا لیا ہوگا. ایک درود پر کتنی رحمتیں ہیں؟ 10 رحمتیں. 10 پر کتنی ہیں؟ 100 رحمتیں. 100 پر کتنی ہیں؟ مگر اب حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا اٹس مور بیوٹیفل. آئے ہائے. آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا. جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا فرماتے زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر جب ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس غلام کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. نماز میں اعلان سنا ہوگا جب صفیں سیدھی کرنی ہوتی ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. جس سے کاندھا ملتا ہے نا ویری نیکسٹ سب سے برابر میں وہی ہوتا ہے جس سے ہمارا کاندھا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. ارے غلام تو یہ چاہتا ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جاؤں. آقا فرماتے جنت میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. 1000 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. اور خدا کی قسم یہ تو جو لمحات ہیں یہ جو آج کی رات کل کا دن بلکہ پورا مہینہ بالخصوص ربیع النور شریف کا یہ پورا مہینہ خاص طور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں نیت کرتے ہیں کہ بس اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج رات وہ عظیم رات ہے جو جید اور مکرم علماء کرام کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل رات ہے. شب قدر کو کیوں افضل کہا گیا؟ کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا اور فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جس رات میں قرآن اور فرشتے نازل ہوں وہ شب قدر ہو اور جس رات میں فرشتوں کے آقا تشریف لائیں وہ شب قدر سے افضل کیوں نہ ہو جائے. تو آج وہ رات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مشرق و مغرب. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں حکم خداوندی سے فرشتوں کے آقا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈا نصب کیا. وہ عظیم رات کہ جس میں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور ایران کا 1000 سال سے جو جلنے والا آتش کدا تھا. یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے ذرا سمجھیے گا. ان کا اہتمام کیا تھا؟ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. مجوسی جو ہوتے ہیں نا وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. 1000 سال تک وہ اس آگ کو جلاتے تھے کنٹینیو. انہوں نے کبھی بجھنے نہیں دی. لوگ مرتے گئے مگر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا.
1000 سال سے وہ آتش کدہ جل رہا تھا، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں جھوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں کی تعریفیں بیان کی گئی، ان کی ذات پر کتابیں لکھی گئیں، ان کی بائیوگرافی یعنی ان کی سیرت نگاری لوگوں نے کی، کچھ لوگوں کی زندگی میں لوگوں نے لکھا، کچھ کے دنیا سے جانے کے بعد لکھا۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی سیرت خود لکھ کے چلے جاتے ہیں، اپنی ڈائری یا اپنی کتاب خود شائع کرتے ہیں، پتہ ہے مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی لکھے گا نہیں لکھے گا، وہ خود لکھ جاتے ہیں۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، 1450 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، ذکر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کمال ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں جلدیں لکھ دی گئیں، کئی بکس لکھ دی گئیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، مگر بات ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، ذکر ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اوصاف ہے کہ بیان نہیں ہو پا رہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ غنی۔ جب عشق کی کسی بات میں ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں نا، جب کسی عشق کے باب میں کوسچن کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ عاشقوں کے امام کے دربار میں حاضری دے دینی چاہیے۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، اے عاشقوں کے امام، امام احمد رضا خان بتائیے تو صحیح کہ وجہ کیا ہے، کہ بات پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا خوبصورت بات ایک اور شاعر نے لکھا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، تو بات پوری ہو کیسے سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، آقا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پوری ہو نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں، دیکھیں عربی میں لفظ تناہی، یہ شعر اگر کئی بار سنا ہوگا، آج ذرا اس کا معنی سمجھ لو تو طبیعت اور اچھی ہو جانی ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ یار کسی شخصیت کی تعریف بیان کریں، آپ تعریف بیان کریں گے، 5 تعریف کر دیں گے، 10 بتا دیں گے، 15 بتا دیں گے، 20 بات بتا دیں گے اس کے بارے میں، 50 کر لیں گے، پھر بات ختم ہو جائے گی نا، کہ کمپلیٹ ہو گئی۔ بھائی آپ نے کہا تھا اس شخص کے بارے میں بتاؤ، آپ نے 50 پوائنٹ لکھ کر دے دیے، بڑا حسن اخلاق کا پیکر ہے، بڑا حسن و جمال کا پیکر ہے، بڑا نرم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان، 25 30 40 50 کے بعد بات پوری ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہونا ہے نا، یہ بھی تو ایک عیب ہے، ختم ہو جانا، کسی کے اوصاف کا کمپلیٹ ہو جانا۔
عربی میں کہتے ہیں تناہی، یعنی فل اسٹاپ لگ جانا، ختم ہو جانا. کہتے ہیں یہ بھی تو عیب ہے نا. آقا وہ ہیں جن کی بات پوری نہیں ہوتی ہے، اوصاف ایسے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. کیا لکھتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. عیب تناہی ختم ہو جانے والا عیب. آقا آپ کے اوصاف وہ ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جام جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. پھر خود ہی تعریف کر کر کے آخر میں کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بڑے بڑے شعراء نے تعریف کرنے کی کوشش کی مگر آخر میں بے بس ہو جاتے ہیں. بہت بڑے بزرگ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر، اور کوئی جواب بچتا نہیں ہے. بس آقا یہ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق کے آپ آقا ہیں، رب کے محبوب ہیں، اس کے علاوہ تعریف کے لیے بچتا کچھ نہیں. مگر بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے جناب سیرت نگاروں نے نبی پاک کے فضائل اور مناقب لکھے. صحابہ کرام کی بہت ساری حدیثیں ہم سنتے ہیں، مگر آج بڑی رات ہے نا، تو آؤ آج نبی پاک کی ثنا سنتے ہیں انبیاء کی زبانی. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں بتانے آئے ہیں. یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا ایمانو بولو مرحبا بولو مرحبا. آج جو یہ روایت میں نے پڑھی، سبحان اللہ، یقین کریں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پتہ چل رہی ہے، وہاں اے امتیوں تم پر رب کا کتنا بڑا احسان ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی، حدیث پاک ہے کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی اور آپ نے تورات کو پڑھا تو اس میں ایک امت کا تذکرہ تھا. اس تورات میں ایک امت کا ذکر تھا، اور کہتے ہیں یا اللہ، حضرت موسیٰ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب پر سبقت لے جائے گی. آنا بعد میں ہے، پہلے جانا ہے، سب سے سبقت لے جائے گی. اے اللہ تو اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ عز و جل نے فرمایا تلک امت احمد، یعنی وہ تو احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اچھا، تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے پروردگار، میں نے ایک تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو خدا عز و جل کو پکارے گی، اے اللہ تجھے پکارے گی تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کریں گی. یا اللہ کرم کر اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ فرمائے گا اے موسیٰ وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. تلک امت احمد، یعنی وہ تو احمد کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی تورات میں پڑھا ہے جن کی کتاب سینوں میں محفوظ ہو جائے گی. یاد رہے پہلے کی جو امتیں تھیں نا، ان پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ یاد نہیں ہو پاتی تھی، وہ دیکھ کر پڑھی جاتی تھی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ بعد میں ایک ایسی امت بھی آنی ہے کہ جن کی جو کتاب ہوگی ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، اور وہ زبانی اس کی تلاوت کریں گے. اے اللہ کرم کر اس امت کو میری امت کر دے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ وہ امت میرے محبوب کی امت ہوگی. میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ کیا ہے، ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو اپنے ہی رشتہ داروں کو صدقہ کرے گی اور اس پر بھی انہیں اجر دیا جائے گا.
ہاں بلکہ کمال دیکھو، یاد رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کی امتوں میں اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا، مدد کرنے کا ثواب نہیں ملتا تھا. ہم پر کرم دیکھو کہ ہم اپنے ہی بھائی بہنوں، اپنے ہی رشتہ داروں کو صدقہ کریں، ان کا بھی بھلا ہو جائے، ہمیں بھی ثواب مل جاتا ہے. بلکہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اوروں کو صدقہ دینے کا ایک ثواب ملتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو صدقہ دینے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب. تو ہمیں ہمیشہ جب بھی غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذہن ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن ہو، تو یاد رکھیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں. بعض لوگ غیروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے پریشان ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دے گی پھر بھی انہیں ثواب ملے گا. اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. رب فرمائے گا اے موسیٰ وہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ اس کا کوئی فرد نیکی کا صرف ارادہ کرے گا تو ارادے پر اسے ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی کر لے گا تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. رب کرم کر اس امت کو میری امت کر دے. ارشاد ہوگا اے موسیٰ تلک امت احمد، یعنی وہ بھی احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. حضرت موسیٰ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو اگر گناہ کا ارادہ کرے گی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کر لے گی تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ فرمائے گا اے موسیٰ تلک امت احمد، یعنی یہ بھی احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جنہیں اگلے پچھلوں کا علم عطا ہوگا اور وہ گمراہی کو مٹا دیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اے میرے پروردگار اس امت کو میری امت بنا دے. ارشاد ہوگا اے موسیٰ یہ امت میرے حبیب کی امت ہے، احمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا کریں گے اے اللہ پھر مجھے امت محمد میں شامل فرما لے. ہیں اتنے فضائل جس امت کے ہیں، اے اللہ مجھے ہی اس امت میں شامل فرما لے. اللہ فرمائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 2 خصوصیات سے میرے رب نے حضرت موسیٰ کو نوازتے ہوئے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے پیغام رسالت اور اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے، اور جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. اس ارشاد پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا اے رب عز و جل میں راضی ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں وہ تمنا کرتے رہے کہ یا اللہ وہ امت میری امت کر دے، مگر بار بار یہ ارشاد ہوتا رہا کہ اے موسیٰ وہ امت جس کو اتنی کرامتوں سے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے وہ میرے حبیب علیہ السلام کی امت ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو خبر دیں جو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا کو نہ مانے گا اسے دوزخ میں ڈالوں گا. عرض کی میرے رب عز و جل احمد کون ہیں؟ فرمایا میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ اپنی بارگاہ میں عزت والی نہ بنائی. میں نے آسمانوں زمین کی پیدائش سے پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا، اور جب تک وہ اور اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو لے اس وقت تک تمام مخلوق پر جنت کو حرام کیا. یہ یاد رہے اے مسلمانوں مبارک ہو. جی ہاں میرے آقا کی امت جب تک نبی پاک پہلے اور ان کے پیچھے جب تک آقا کی امت جنت میں نہ جائے گی دنیا میں پھر کسی اور کو جنت میں جانے کا موقع نہیں ملنا. ساری امتیں بعد میں جانی ہیں، آقا کی امت پہلے جانی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا. اچھا اس امت کی عمریں بھی تھوڑی ہیں نا، 60-70 سال ہماری ایوریج عمر ہے، پچھلی امتیں 200 سال 300 سال بڑی طویل طویل عمریں تھیں. یہ بھی ایک سوال تھا کہ جناب سرکار علیہ السلام کی امت کی عمر بھی تھوڑی، آئے بھی سب سے آخر میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ. علماء نے بڑے عشق بھرے جواب دیے. فرمایا اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تمہیں فرعون کے واقعات بھی پتہ ہیں،
تمہیں قارون کے معاملات بھی پتہ ہیں، تمہیں قوم لوط کی واقعات بھی پتہ ہیں، تمہیں قوم عاد کی سرکشی کا بھی پتہ ہے، تمہیں بہت سارے انبیاء کی قوم نے کس کس طرح نافرمانی کی اور کیسے کیسے عذاب آئے، سب تمہیں پتہ ہیں، مگر تم جو بھی غلطی کرو گے وہ کسی کو پتہ نہیں چلنی ہے۔ سب سے آخر میں آنے والے کا تو پردہ رکھ لیا گیا نا، ہم سب پر شاہد ہیں، ہمیں پتہ ہے پچھلی قوموں نے کیا کیا کیا، ہمارے عیبوں پر ہمارے بعد کسی نے آنا نہیں، اس لیے یہ عیب چھپا لیے گئے، آخر میں بلایا گیا۔ عمر چھوٹی کیوں ہے؟ علماء اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جس کی عمر 200 سال ہوگی اس کو حساب بھی کتنا لمبا چوڑا دینا پڑے گا۔ اگر 60 سال کی عمر ہے، انسان نارملی 8 گھنٹے تو سوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، تو 8 گھنٹے اگر سوتا ہے 24 گھنٹے میں تو 20 سال تو سونے میں نکل گئے، 15 سال تو بالغ ہونے میں لگ گئے، تو 20-25 سال کا حساب دینا ہے نا، جس کو جتنی بڑی زندگی ملی اتنا بڑا حساب دینا ہے۔ اچھا آئے آخر میں ہیں، قیامت کے دن حساب سب سے پہلے شروع سرکار کی امت کا ہونا ہے۔ اچھا اس کی بھی بڑی پیاری علماء جو ہے نا وہ مثال دیتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک ادب بھی بیان کر دیتا ہوں، کتابوں میں یہ ادب لکھا کہ جب دسترخوان پر بزرگ موجود ہوں تو ان کو سب سے آخر میں ہاتھ دھلوائے جائیں۔ کھانا لگ جائے نا تو لوگ ماشاءاللہ ایک انداز ہوتا ہے، ادب بھی ہے کہ دسترخوان پر ہی بزرگوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں، تو سب سے آخر میں علماء یا بزرگ ہوں تو ان کے ہاتھ دھلوائے جائیں جب کھانا کھانے کی باری ہو، ذرا غور سے سنیے گا، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو سب سے پہلے علماء کے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے شروع میں ہی ہاتھ دھلوا دیے تو بزرگ تو بیٹھے رہیں گے، باقی لوگ جب تک ہاتھ نہ دھوئیں کھانا شروع نہیں کریں گے، ان کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ سارے ہاتھ دھو کر انتظار کریں بزرگ کا ہاتھ دھلوایا جائے اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیں، اور جیسے ہی کھانا ختم ہو سب سے پہلے بزرگ کا ہاتھ دھلوا دیا جائے تاکہ وہ معاملات سے فارغ ہو جائیں۔ جیسے ہی قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے سرکار کی امت کا حساب اس لیے شروع کیا جائے گا کہ یہ جلدی فارغ ہوں اور جنت میں چلے جائیں۔ ہیں بعد میں آئے ہیں مگر اکرام کیسا ہے؟ اور سچ بتاؤ یہ سارا اکرام، یہ ساری عزتیں، یہ ساری رفعتیں کس کے صدقے ہیں؟ کیا خوبصورت شعر ہے نا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، مگر ایسا دامن مل گیا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ دامن مل گیا کہ آج ہم بھی جناب اس زمرے میں آ گئے کہ پیارے آقا کی امت میں ہونا انبیاء کی خواہش رہی، انبیاء یہ تمنا کرتے رہے کہ مولا ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دے۔ پھر امتی اپنے نبی کی ولادت کا جشن کیوں نہ منائے؟ ارے اپنے نبی پر فخر کیوں نہ کرے؟ ان سے پھر محبت کیوں نہ کرے کہ ایسے آقا ہمارے رب نے عطا فرمائے، ایسی امت میں ہمیں شامل فرمایا نبی پاک کے صدقے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے سارے عالم میں، جی ہاں صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، صرف ایشیا میں نہیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں جائیے، کینیڈا میں جائیے، دنیا کے کسی کونے میں جائیے، کسی رنگ و نسل والے سے مل لیجئے، ارے گورے سے ملیے، کالی چمڑی والے سے مل لیجئے، اردو بولنے والے کو دیکھ لیجئے، عربی گنگنانے والے کو دیکھیے، چاہے وہ انگریزی میں بات کرتا ہو یا اسپینش بولتا ہو، جہاں جہاں نبی کے غلام ہیں سرکار کا میلاد آج دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ جبھی تو مفتی احمد یار خان نعیمی سبحان اللہ، آج جن کا یہ جگہ ہے جہاں یہ خطبہ دیا کرتے تھے، ان کا بڑا خوبصورت کلام اور کیا شعر لکھا۔ میں سمجھتا ہوں سارے عالم میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اللہ نے اس کلام کو وہ مقبولیت دی ہے کہ یہ شعر سارے عالم میں گنگنایا جاتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا
نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ سارے انبیاء اپنی قوم کو خبر دیتے رہے کہ ایک ایسے آقا نے آنا ہے اور اس آقا کے صدقے ایک ایسی امت نے آنا ہے جس کی شان ہی نرالی ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، وہ آئے جن کے آنے کی خبر تھی مدت سے، وہ آئے جن کے آنے کی خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو بتاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا، تیری امت میں سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کرنا کہ ان پر ایمان لائیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار۔ فرماتے ہیں اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا نہ ہی جنت اور دوزخ بناتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا رب فرماتا ہے جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو اس وقت وہ جنبش کر رہا تھا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث قدسی سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ میں اور آپ بھی اس دنیا میں نبی پاک کے صدقے آئے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیے گا اور امام اہل سنت کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت ایسی شاعری نہیں کرتے، یہ جب بھی کوئی شعر لکھتے ہیں یا تو کسی قرآنی آیت کی شرح ہوتی ہے، کسی حدیث کی شرح ہوتی ہے، یا کسی قرآنی واقعے کی طرف یا کسی اسلامک ہسٹری کی عظیم بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں زمین و زمان، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ لکھتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری بے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں ان کی جو تخلیق ہے، نبی پاک علیہ السلام کو جو رب نے تخلیق فرمایا وہ کب فرمایا؟ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ابھی ہم نے سنا کہ رب نے یہ فرمایا کہ جب اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، تو نبی پاک تو بہت بعد میں دنیا میں تشریف لائے، مگر رب نے تخلیق کب فرمائی؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، یعنی اے جابر اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اس کائنات میں اگر کوئی چیز تب بنائی گئی سرکار علیہ السلام کے نور کو بنایا گیا۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا
جب حضرت آدم علیہ السلام بین الماء والتین، جب وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی پتلہ آدم نہیں بنایا گیا تھا، آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، یاد رہے ابو البشر جو ہے یہ حضرت آدم کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم جب نبی پاک کا تذکرہ کیا کرتے تو کیا کہتے تھے؟ فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری نخل۔ ذرا سمجھیے گا شعر کو، لکھتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، پھول درخت کے بعد بنتا ہے نا، پہلے جڑ ہوتی ہے پھر درخت ہوتا ہے پھر پھول بعد میں آنا ہے، لیکن سچی بات یہ وہ میری اصل وہی ہیں، میری جڑ وہی ہیں۔ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دے۔ توبہ کے وقت کس کا صدقہ پیش کیا؟ سرکار علیہ السلام کا۔ تو رب نے فرمایا اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی بہت جگہوں پر موجود ہے۔ پتا چلا کہ آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار، جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سارے انبیاء نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے رہے۔ آج میں اور آپ اگر پیارے آقا کی حمد و ثنا کرتے ہیں نا، سچ بتاؤں ان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے نصیب ہے، ہم اپنے بھاگ جگاتے ہیں۔ ہماری زبان کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم ان کا تذکرہ کریں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا لکھتے ہیں؟ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ لکھتے ہیں تمام انبیاء کرام نبی پاک علیہ السلام کے بحر کرم کے ایک چلو یا بارش کے ایک قطرے کے طلبگار ہیں، سارے بھکاری ہیں، سارے تمنائی ہیں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دوبارہ سنیے ذرا سمجھیے، لکھتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی۔ ذرا سمجھیے کس کس کی بات کر رہے ہیں؟ عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ آقا آپ کے لیے کون کون رتب اللسان ہے، کون کون آپ کے نغمے گنگنا رہا ہے؟ کہتے ہیں کلیم و نجی، یعنی کلیم اللہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نجی اللہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ صفی اللہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ خلیل اللہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اور ردی یہ کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل تھے جو راضی ہو گئے تھے ذبح ہونے کے لیے۔ رسول سارے، نبی سارے۔ آگے لکھتے ہیں عتیق و وسیع، عتیق کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وسیع کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی کون ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کون ہیں؟ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ آقا شروع سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء آئے، جتنے صحابہ آئے، جتنے اولیاء آئے، ثنا کی زبان تمہارے لیے، سب آپ کے نغمے گنگناتے آئے ہیں، سب آپ کی شان بیان کرتے آئے ہیں۔ ذرا دوبارہ اس شعر کو سنیے، بریلی کے تاجدار کیا پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، ردی و غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ بس اللہ سے دعا ہے، دعا کرتے ہیں آج کی رات کہ ان ثنا خانوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے، ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ نبی پاک کی کس کس شان کو بیان کیا جائے؟ نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں۔ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ خلیل۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، خلیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پیارے آقا حبیب اللہ ہیں۔ اب آؤ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت خوبصورت کمپیریزن بیان کیا کہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ خلیل بھی تو دوست ہوتا ہے، مگر حبیب کون ہوتا ہے؟ سنیے گا ذرا، حضرت ابراہیم کا بڑا مرتبہ ہے، مگر پیارے آقا کے مرتبے اور شان کی بات ہی نرالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ آپ نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مجدہ سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی تمنا کی، اور اب رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ حبیب اور خلیل میں فرق دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے ہدایت کی آرزو فرمائی، اور نبی پاک سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے۔ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا فرشتے ان کے سپاہی بنے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم نے عرض کی، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور پیارے آقا علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے رب نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف خود عنایتیں اور خود برکتیں ہیں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جبھی تو خوبصورت شعر میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت لکھتے ہیں، تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی دو جہاں کا یاور، تو ہی رہبر زمانہ، مدنی مدینے والے، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ، مدنی مدینے والے، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذرا دیکھو، اتنا بڑا مرتبہ ہے نبی پاک کا۔ اے امتیوں، فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ آج رات موقع نکال کر سجدہ شکر بھی ادا کرنا، اور صلاۃ نفل جو ہے شکرانے کے نفل بھی ادا کرنا کہ یا اللہ تیری مہربانی ایسے نبی عطا فرمائے، ایسے نبی کا امتی بنا دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے کہ تمام انبیاء کی بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے، خاص دعا، وہ جب مانگیں گے وہ ڈیفینیٹلی قبول ہی قبول ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام تک اپنی وہ دعا دنیا میں کر چکے۔ آقا کہتے ہیں میں نے وہ دعا آخرت کے لیے بچا رکھی ہے۔ اور آخرت میں کرنا کیا ہے؟ کون سی دعا کرنی؟ یہ بھی سنو امتیوں، اے دنیا والوں کے پیچھے گھومنے والوں، اے انگریزوں کے اور بد مذہبوں کے اور برے لوگوں کے طریقے اپنانے والوں، نبی پاک کے دشمنوں کے طریقے پر لباس پہننے والوں، دوسروں سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کسی اور سے محبت کریں تو کیوں کریں؟ آقا فرماتے ہیں میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے، قیامت کے دن کروں گا۔ اور وہ دعا کیا ہوگی؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہ میری شفاعت ہے، میری امت کے لیے قیامت کے دن اپنے رب سے مانگوں گا،
میں نے یہ اپنی ساری امت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال دیے، 2 سوال دنیا میں کر لیے، 1 سوال آخرت کے لیے بچایا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے، سننا چاہو گے اے امتیوں، اے غلاموں؟ وہ 2 سوال کیا تھے جو آقا نے دنیا میں کر لیے؟ آقا نے 2 بار فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، الہی میری امت بخش دے، الہی میری امت بخش دے۔ اور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نے 1 سوال بچا رکھا ہے، اور اس دن تمام خلق جو ہے، ساری مخلوق میری نیاز مند ہوگی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملتجی ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرماتے میرے آقا قیامت کے دن ابراہیم بھی میری دعا کی خواہش مند ہوں گے۔ ہیں اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ شعر کئی بار سنا تھا، آج سمجھ آ گیا کہ حضرت خلیل اللہ کو کون سی حاجت ہوگی۔ ہاں قیامت کے دن میرے آقا کی دعا کی تمنا حضرت ابراہیم بھی کریں گے کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں حصہ عطا فرمائیے۔ اے غلاموں مجھے بتاؤ، آج کی رات ہم سب کو کچھ پیغام دے رہی ہے۔ یقین مانیں آج بڑی مبارک رات ہے۔ میں نے شروع میں بیان کے کہا تھا مانگنے کی رات ہے، لینے کی رات ہے، کچھ عہد و پیمان کرنے کی رات ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی رات ہے۔ دنیا کا بھی تو دستور ہے نا کہ جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے، کسی کی سالگرہ آتی ہے، تو لوگ اسے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، اپنے آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ یاد رکھو آقا کسی سٹیج پر، کسی موقع پر ہمیں نہیں بھولے۔ نبی پاک آج رات سبحان اللہ، چلو اور ایمان تازہ کرتا ہوں، کچھ ولادت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت کیا کیفیات تھیں؟ سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس بار تو ویسے ہی بڑا کرم ہے، کل پیر کا دن بھی ہے۔ ہائے ہائے، 12 انگریزی تاریخ بھی 12 ہے، مہینہ بھی 12 ہے، پیر کا دن بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک پتہ ہے ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کو میلاد منانے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، نبی پاک تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ تو اب کل پیر ہے تو کل سارے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بہاریں ہیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے سنت کو کیسے زندہ کیا کہ ہر پیر کو روزہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رکھا جاتا ہے، اور یہ مدنی انعام میں شامل کر دیا تاکہ ہر ہفتے میلاد منتا رہے، نبی پاک کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ تو ذرا یاد غور سے سنیے، دن تھا پیر کا، اور انگریزی تاریخ بھی چلے بتا دیتا ہوں، وہ 20 اپریل 571 سنہ عیسوی، انگریزی تاریخ 20 اپریل تھی، 12 ربیع الاول پیر کا دن۔ اصحاب فیل کے واقعے سے 55 دن کے بعد میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو کیفیت کیا تھی؟ جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا نارملی، بڑی آلائشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، صاف کرنا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی دیکھا بھی نہیں جاتا، ہمیں تو بڑا صاف ستھرا کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر دکھایا جاتا ہے جب وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کسی کو دکھایا جائے۔ مگر کونین کے والی کی آمد ہے نا، آئے کتابوں میں لکھا کہ آپ پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ، آقا کی ختنہ بھی ہوئی، اور فرمایا کہ جب میرے آقا تشریف لائے تو نبی پاک سجدے کے عالم میں، اور آقا کی مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، زبان کو، لبوں کو جنبش ہو رہی تھی۔ جب کسی نے قریب جا کر سنا تو اس وقت رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، صلاۃ و سلام میں یہ شعر تو بہت جھوم جھوم کر پڑھتے ہو نا، آج بھی پڑھ لو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے
بخشا صلاۃ و سلام حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. اور کیجئے میرے آقا دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی، یعنی ذرا غور کیجئے ہمیں آقا کیسے ملے ہیں. دنیا میں آ کر امت کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں جب معراج کی شب گئے نا وہاں بھی ہمیں نہ بھولے. دنیا میں جب کسی بڑے آدمی سے کسی کی ملاقات ہوتی نا بندہ کہتا میں اپنے کام سیدھے کر لوں بہت ہے، کسی اور کو یاد نہیں رکھتا. مگر نبی پاک جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی اپنی گناہگار امت کا سوال کیا. شاعر لکھتا ہے نا شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. تو نبی پاک معراج کی شب بھی ہمیں نہ بھولے. سیرت کی کتابوں میں لکھا آقا رات رات بھر امت کی یاد میں آنسو بہایا کرتے. پیارے آقا رات رات بھر سجدے کیا کرتے، اتنے طویل قیام فرماتے کہ پیروں میں ورم پڑ جاتے. کس لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کی باتیں بڑی پیاری ہیں، سمجھ آئیں تو اور عشق بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں رات بھر میرے آقا جب امت کے غم میں رات جاگا کرتے تھے اور اشک باتے تھے، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، امت کی کسی طرح بخشش ہو جائے اس لیے ساری رات اشک بہا کرتے تھے. رات کوئی جاگتے ہوئے گزارے نا تو ایک محاورہ ہے کہ رات کیسے گزری، وہ کہتا ہے تارے گنتے ہوئے گزری. تارے گنتے ہوئے رات اس کی گزرتی ہے جو جاگتا ہے سوتا نہیں، اور اس کو مشکل اردو میں اختر شماری کہتے ہیں، تارے گننا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا کہ لکھتے ہیں اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. آقا آپ ساری رات تارے گنتے رہتے تھے، خود چاند ہیں مگر آپ تارے گنتے تھے اور آنسو بہاتے تھے کہ امت بخش دی جائے. ذرا غور کرو ایسے آقا ملے. اور قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ کبھی دیکھا ہے کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے کیسے ڈھونڈتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگاروں کو یوں تلاش کریں گے. مولانا حسن رضا خان صاحب براد آرازت لکھتے ہیں نا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا تلاش کریں گے اپنے امتیوں کو اور ان کی شفاعت کروائیں گے. جب گناہگاروں پر شفاعت کے دریا بہائیں گے تو انداز کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یعنی اس دن پرہیزگار جو ہیں جب دیکھیں گے کہ گناہگاروں پر اتنا کرم ہو رہا ہے تو پرہیزگار گناہگاروں کے پاس آ کر کہیں گے تھوڑے گناہ ہمیں بھی قرض دے دو، ہم بھی گناہگاروں کی لائن میں آ جائیں. آقا تو آج گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈال رہے ہیں. ایسے آقا ہیں. پھر بتاؤ ان سے محبت نہ کی جائے؟ وہ کسی اسٹیج پر نہیں بھولے، ہمیں یاد رکھنا. اور ہم بھلا بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج شب میلاد منانے آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ نے اپنے گھر میں لائٹیں لگائیں، بڑا کمال کیا. آپ نے پرچم لہرائے، بہت اچھا کام کیا. آپ نے کل کوئی نیاز لنگر کا اہتمام کیا، بالکل ٹھیک کیا. مگر کیا یہی غلامی کا تقاضا ہے؟ نعرے لگانا، جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا پھر ختم. اس کے بعد کدھر گئی نماز، کدھر گئی سنتیں؟ ہم نیازی ضرور ہیں، نیاز کھانے والا، نیاز پکانے والا، نیاز بانٹنے والا نیازی، مگر اے نیازیوں پہلے ہم نمازی ہیں. نماز میرے آقا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ نعرے لگانے والا نمازوں میں سویا رہے، اس کی نمازیں قضا ہو جائیں. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اور آپ نے سب نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہے قیامت کے دن. اور اس دن
نبی پاک اپنے امتیوں کو دامن میں چھپائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، آقا ہم سب کے لیے قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے، کس کی یاد میں گزارنی ہے۔ ایک وہ آقا جو ہمیشہ سے ہمیں یاد رکھ رہے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فٹ بالر جیسے بال بنائے ہیں، فلاں اداکار جیسے کپڑے پہنے ہیں، میری باتوں کا اسٹائل جو ہے وہ فلاں گلوکار جیسا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کرکٹر جانتا ہے آپ کو؟ وہ فٹ بالر آپ کو یاد کرتا ہے؟ وہ اداکار، وہ گلوکار کیا آپ کے لیے کسی سے کوئی چیز مانگ سکتا ہے؟ ارے جو تمہیں جانتا نہیں تم اس کے پیچھے دیوانے ہو، جو رات رات بھر تمہارے لیے روتا رہتا تم اس کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ارے آقا ہمیں یاد رکھیں اور ہم غلام ہو کر انہیں بھول جائیں۔ اے امتیوں یاد رکھنا، یہ رب کی اتنی بڑی نعمت تمہیں اور مجھے ملی ہے کہ جس امت میں رہنے کی تمنا انبیاء کیا کرتے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی یوں سمجھیے کوشش کے، بلا مانگے عطا کر دی ہے۔ اب اس نعمت کی قدر کرو، اور نبی پاک کے ان احسانات کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی یاد کو دل میں بسایا جائے، ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کیا جائے، میرے آقا کی آل سے محبت کی جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا صلہ انہیں عطا کروں گا۔ ارے آج جو نبی پاک کی آل ہمارے درمیان سید زادگان موجود ہیں، ان کی تعظیم کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کی اولاد سے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ سرکار سے عشق کا تقاضا ہے۔ آؤ میں آپ کو آج کی ایک عظیم شخصیت امیر اہل سنت جو آج بانی دعوت اسلامی، کروڑوں لوگ ان کو چاہنے والے ہیں، مگر آج بھی جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں سید ہیں تو آگے بڑھ کر اس سید زادے کا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار کی آل سے محبت کریں، پھر سرکار کے صحابہ سے محبت کریں۔ آقا فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے میری اہل بیت امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار لگ جائے گا۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا بات سمجھیے گا، سرکار سے محبت کے تقاضے بیان کر رہا ہوں۔ سنت سے پیار، نسبت سے پیار، اہل بیت سے پیار، سرکار کی آل سے پیار، صحابہ سے پیار، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے پیار، سنت سے پیار۔ نبی پاک کا غلام بتانا کیوں پڑتا ہے؟ 12 ربیع الاول کی رات، مبارک رات میں جھنجھوڑ رہا ہوں اے مسلمانوں، تمہیں پیارے آقا کے غلام کہلاتے ہو نا۔ مجھے بتاؤ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، باقی ہمارے ساتھ تو ایسا کئی بار ہوا ہے، پہلے بیرون ملک میں ہوتا تھا، اب پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے کہ جب ایک نوجوان ملتا ہے نا، جب تک نام نہیں بتاتا پتہ نہیں چلتا کہ کس کا امتی ہے، سمجھ نہیں آتی، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، نہ اسٹائل مسلمانوں والا ہے۔ ملاقات ہوتے ہی بندہ سلام کرے تو پتہ چل جائے مسلمان ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے، اچھا پھر چہرہ کوئی نشانی نہیں اسلام والی،
کوئی نشانی نہیں سرکار علیہ السلام کی سنت والی. لباس میں ڈھونڈ لیتے ہیں, چلو بھائی لباس میں کوئی نشانی مل جائے گی, لباس بھی سارا انگریزوں والا, فیشن والا. ارے بال کوئی شاید سنت والے بنائے ہوں گے, نہیں جناب بال بھی بڑے عجیب و غریب ہیں, یہ بھی کسی اور جگہ کا پتہ بتا رہے ہیں. چلو تھوڑی گفتگو کرتے ہیں, شاید گفتگو میں کوئی اندازہ ہو جائے گا کس کا امتی ہے. تو تھوڑی دیر بعد فلمی ڈائلاگ زبان سے نکلتے ہیں, نہ انشاء اللہ ہے, نہ ماشاء اللہ ہے, نہ سبحان اللہ ہے, نہ السلام علیکم ہے. عجیب و غریب باتیں ہیں, عجیب و غریب جملے ہیں. ارے چلو تھوڑا سا کاروبار کرتے ہیں, پھر پتہ چل جائے گا شاید مسلمان ہو تو کاروبار میں تو جھوٹ بھی بول رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, دھوکہ بھی دے رہا ہے, وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے. چلو گھر کے اندر چلتے ہیں, بیڈ روم میں جا کر شاید پتہ چل جائے کس کا امتی ہے. کوئی مکے مدینے کی تصویر نظر آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا مسلمان ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کسی فلم ایکٹر کی تصویر آ گئی, کسی کھلاڑی کی تصویر آ گئی. عجیب و غریب گھر کا حال بنا ہوا ہے. معاذ اللہ مسلمانوں کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں, عجیب و غریب سٹیچوز رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بڑا آرٹ کا نمونہ ہے. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہوگی, جس گھر میں کتا ہوگا, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آج مسلمانوں نے اپنے گھر میں عجیب و غریب تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اب بتائیے مجھے یہ کیسا امتی ہے جس کے کسی بھی انداز سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا غلام ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے 1,00,000 لوگ کھڑے ہوں اور مجھے کوئی دیکھے تو دور سے پہچان جائے کہ سرکار کا غلام ہے, نبی کا امتی ہے, سرکار کا عاشق ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اے امامے والو تمہیں مبارک ہو, داڑھی والو تمہیں مبارک ہو, دعوت اسلامی والو, اے سنتوں کا حلیہ اپنانے والو تمہیں مبارک ہو. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہیں دور سے دیکھ کر کوئی مدینہ کہہ کے آواز لگاتا ہے, کوئی صلو علی الحبیب کہہ کے آواز لگاتا ہے. ارے جن کو دیکھ کر آقا کا مدینہ یاد آ جاتا ہو, جن کو دیکھ کر نبی پر درود پڑھنا یاد آ جاتا ہو, ان کی شان کیا نرالی ہوگی. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کی رات اپنے آقا سے غلامی کا سچا ثبوت دو. کبھی آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے رکھ کے پوچھنا کہ میرے اندر کون سی نشانی ہے جس سے پتا چلے میں کس کا امتی ہوں. آج اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں. اے ضیاء کوٹ, سیال کوٹ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, آؤ اپنی زندگی کی آج انوکھی, آپ کی پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا, آج کچھ وکھرا میلاد مناتے ہیں, کچھ نیا میلاد مناتے ہیں. جھنڈے تو بڑے لگائے, لائٹیں تو بڑی لگائیں. آج سارے مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ میں جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا, آج میں بدل کر جاؤں گا. آج انشاءاللہ مانگنے کی رات ہے نا, بس آج میں نے بدل کر جانا ہے. کوئی کہے یار آپ کے چہرے پہ داڑھی آ گئی, تو آپ کہیں بس میرے آقا کا میلاد آیا, میں نے چہرے پہ داڑھی سجا لی. ارے ماشاءاللہ آپ روزانہ مسجد میں نظر آ رہے ہیں, تو کہ بس نبی پاک کا میلاد آیا, میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میں نے اس دن سے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی. ارے آپ کو کاروبار میں وہ غلط کام کرتے تھے, آپ نے چھوڑ دیا, بس آقا کا میلاد آیا, میں نے حرام روزی کمانا چھوڑ دی ہے. ارے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ یہ اتنا نور, سر پر امامہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں نبی پاک کا میلاد آیا, آقا فرماتے فرشتوں کا تاج ہے امامہ, میں نے سر پر امامے کا تاج سجا لیا. یعنی ہماری زندگی میں آج کی رات تبدیلی کی رات ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا کیا تبدیل کرنا ہے, سب اپنے بارے میں غور کیجئے. جتنے اسلامی بھائی یہاں ہیں, جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ جھوٹ سے توبہ کرے, جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ نماز چھوڑنے سے توبہ کرے, جو ماں باپ کو ستانے والا ہے وہ ماں باپ کو ستانے سے توبہ کرے, حرام روزی کمانے والا آج حرام روزی سے توبہ کرے. ارے جو جس برائی میں ہے, معاذ اللہ کوئی شراب پینے والا, کوئی فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے والا, کوئی انٹرنیٹ پر بے حیائی کے مناظر دیکھنے والا, کوئی بے پردہ لڑکیوں عورتوں سے دوستیاں لگانے والا, ارے جو جس برائی میں گرفتار ہے, آج مانگنے کی رات ہے, آج التجا کرنے کی رات ہے, آج توبہ کرنے کی رات ہے, آج نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کی رات ہے. آج آقا کی بارگاہ میں پیش کر دو. اے غلاموں, تمہارا کام پیش کرنا ہے. خدا کی قسم دنیا کا دستور ہے, جب کوئی فقیر, جب کوئی غریب کسی بادشاہ کی دربار میں کچھ پیش کرتا ہے, وہ بہت چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے, مگر جب بادشاہ دیتے ہیں تو جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں. بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا, بھر لو مانگتے ہو, بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر لو کرم نل جھولیاں, بھر جا مانگتے ہو, بھر لو کرم نل جھولیاں,
رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے آج اس آقا سے مانگ رہے ہو بادشاہ ایسے بادشاہ ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے آقا تو وہ بادشاہ ہے کہ جو بادشاہوں کو خیرات دیا کرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہاں سے تاجداروں کو بھیک ملا کرتی ہے مجھے بھی ملے گی آپ کو بھی ملے گی مانگو تو صحیح آج نیت تو کرو کہ آج بدلنا ہے میں مانتا ہوں میں نے بھی کئی بار نیتیں کی ہیں بڑے گناہ چھوڑنے کی نیتیں کی ہیں آپ نے بھی کئی بار توبہ کی ہوگی پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں مگر آج خاص رات ہے آج مبارک رات ہے آؤ اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم غلام آج پکی نیت کرتے ہیں کہ بس اب زندگی گزرے گی تو آپ کی سنت کے مطابق گزرے گی آپ کے عشق میں گزرے گی آپ کی غلامی میں گزرے گی پر آقا ہیں بڑے کمزور بڑے کمزور شیطان لگا دیتا ہے پھر گناہ میں آقا آج آپ کی ولادت کی رات ہے ولادت کے صدقے میں کوئی ایسی نگاہ کر دیجئے یا جتنے اسلامی بھائی جو بدلنا چاہتے ہیں آقا آج مدینہ منورہ سے کوئی ایسی براہ راست نگاہ اس اجتماع پہ کیجئے کہ ہم سب کا دل اجیالہ ہو جائے ہم سب کی گناہوں کی عادتیں دور ہو جائیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا آقا بس آج بڑی رات نور والی رات مبارک رات ہم التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا حبیب الالہ خذ بیدی مال عجزی سوا کا مستندی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں آقا آج دنیا میں کروڑوں لوگ آپ کا میلاد بنا رہے ہیں کروڑوں عاشقان رسول جمع ہیں نہ جانے کتنے اولیاء ہوں گے کتنے آپ کے حقیقی عاشق ہوں گے اور آج ان کو بہت کچھ مل رہا ہوگا آقا ضیاء کوٹ پہ یہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں
لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ بس آج بدل دو اپنے آپ کو میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ رات ہماری زندگی کی ایک بڑی شاندار رات بن سکتی ہے۔ آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے، اس مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائیں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ اپنے چہروں پر سرکار کی سنت میں ایک مٹھی پوری داڑھی سجائیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب جائیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی سے دور رہیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پکا کرنے کے لیے، استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے ساتھ، تھام لو اس ماحول کو۔ آج 12ویں رات نیت کر لیں، مسلسل 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ یہ کام کرتے رہیے، انشاءاللہ توبہ پر استقامت مل جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی نیتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اب تک جو نمازیں قضا ہوئیں، جو بھی گناہ ہوئے، انشاءاللہ اجتماع کے اختتام پر خاص دعا بھی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی بھی تو مانگنی ہے نا۔ یہ تو اگلی نیتیں کی ہیں، جتنی نمازیں قضا ہوئیں اس کا حساب کر کے اس کو پڑھیں، جتنے رمضان کے روزے قضا ہوئے حساب کر کے اس کو رکھنا بھی ہے، اسی طرح داڑھی منڈائی ہے اب تک تو اس کی توبہ بھی کرنی، آگے تو رکھنے کی نیت ہو گئی، پچھلی سے توبہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔